بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ذکر خفی کے اس پہلو کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا جو شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہو۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر تھوڑا بھی مس کیا تو بات مکمل واضح نہ ہو پائے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بار بار پوچھتے ہیں کہ ذکر خفی کیا ہے، کس طرح کریں۔ تو میں آج ذکر خفی کی جو مروجہ میننگ ہے اس کی طرف آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ جو ذکر خفی کا اصل مقصد ہے اس کی طرف میں آپ کا دھیان لے کے جاؤں گا۔ دیکھیے، ذکر خفی جو مروجہ کہا جاتا ہے وہ اس ذکر کو کہا جاتا ہے جو آپ خفیہ کریں، آواز نہ نکلے، دل میں کریں یا کہیں پہ بھی آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اللہ 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 یا کوئی بھی آپ وہ ذکر کرتے ہیں، اس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ اور پھر فضائل کی جب بات ہوتی ہے تو ذکر جہر جو زور بلند آواز میں کیا جاتا ہے اس سے زیادہ ذکر خفی کو فضائل دیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف قسم کی روایات بتائی جاتی ہیں کہ انسان اگر ذکر خفی کرتا ہے، مطلب آواز بالکل نہیں آتا، تو وہ کرام الکاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور یہ ذکر اللہ اور بندے کے بیچ میں رہتا ہے۔ میں ذکر خفی کو ذرا دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ خفی آپ کو پتہ ہے خفیہ، اور ذکر بھی آپ کو پتہ ہے کسی کو یاد کرنا یا اللہ کی نصیحت۔ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن کو بھی ذکر کا ہے، قرآن پورا ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم ذکر کو ہدایت کے معنی میں لیں یا نصیحت کے معنی میں لیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ذکر خفی مطلب وہ نصیحت جو خفیہ نصیحت یا خفیہ ہدایت، کچھ ایسا کرنا جو خفیہ عمل ہو، اگر اس کو ہم ذکر کہیں۔ جیسے ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی ذکر کی جب ہم نام لیتے ہیں تو صرف زبان سے کلام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اب ذکر خفی وہ نیک عمل، صالح عمل کریں لیکن سرن نہ، اعلانین نہ کریں، اعلان کر کر کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کسی کی مدد کریں، اور ایک ایسا بندہ آپ کو ملتا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اگر اس کو آپ کوئی بزنس کھول کے دیں تو وہ اس پہ صحیح طریقے سے کام بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس میں اسکل ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پیسے اس کو دکان کھول کے دیتے ہیں، یا کوئی بھی اسکل جو بھی اس کو آتا ہے وہ آپ اس کو کھول کے دیتے ہیں، اور وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست شروع کر دیتا ہے، اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اس کا معاملہ چل گیا، اس کا روزگار اسٹارٹ ہو گیا۔ اب آپ نے جو کچھ خرچ کیا اس کو آپ نے خفیہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں کی، کوئی مطلب ایک کرتے ہیں نا کہ بھائی میں نے یہ بڑا کام کر دیا، نہیں، آپ نے چھپا کے ایسا کام کر دیا۔ یقین مانیے آپ کے ارد گرد میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسی نیکی جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، اس نیکی کو ذکر خفی کہا گیا ہے۔ ہم اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے
12 یہ سوال پوچھے جاتے ہیں بار بار کہ ذکر خفی کا طریقہ بتائیں، ذکر خفی کس طرح کریں، کوئی ہمیں ورد وظیفہ دیں. تو بھائی اب عقل کے ناخن لیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتا ہوں، یہ جو دل میں آپ بس سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ 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 کر رہے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ اچھی چیز ہے، اللہ کو یاد رکھنا، اس سے کوئی انکار نہیں. قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکرنی اذکرکم وشکر لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور تفکر نہ کرو اور کفر نہ کرو. اس بات سے کوئی انکار نہیں. لیکن اصل ذکر خفی یہ ہے کہ آپ نیکی کریں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. کسی کی عزت، فار ایگزامپل اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی جو عزت نفس ہے اس پہ بھی حرکت کوئی بھی نہ ہو، کوئی مجروح نہ ہو اس کی عزت، کیونکہ اس کو فیلنگ نہ آئے. 10-50 لوگوں کے سامنے بھی آپ بتائیں نہ، فیل ہی نہ کروائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، یہ سب سے افضل عبادت ہے کہ آپ عبادت بھی کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کریں، ان کے لیے راستے رزق کے بھی بنائیں، اور کسی کو بھی پتہ نہ ہو، وہ سب چیزیں آپ خفیہ رکھیں. اس سے بڑھ کر ذکر خفی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا.